بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بغداد میں ایک غریب موچی جو کہ لوگوں کے جوتے سلائی کیا کرتا تھا۔ اس موچی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ اس نے حج کے لیے ایک ایک روپیہ جمع کیا کہ جس دن سفر کا خرچ کا انتظام ہو جائے گا اسی دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آخر بار برسوں کی محنت کے بعد اس کے پاس کچھ پیسے اکٹھے ہو گئے۔ اس نے سواری خریدی، زاد راہ کا انتظام کیا اور پھر حج پر جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب وہ حج پر جانے لگا تو اس نے پورے گاؤں والوں کی دعوت کے طور پر ان کو اپنے گھر بلوایا۔ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ حج پر جاتا ہے دوست احباب بلا کر ان کی دعوت کرتا ہے۔ اس موچی نے بھی دعوت کی۔ ایک عالم صاحب جب دعوت کھانے کے لیے آئے انہوں نے کہا کہ حج کے لیے جا رہے ہو؟ اس غریب موچی نے کہا کہ جی ہاں عالم صاحب، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو۔ کہ اس نے کہا کہ جی میرے لیے کیا حکم ہے؟ عالم صاحب نے کہا کہ تم جاتے جاتے پورے گاؤں والوں سے ایک ایک کر کے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً تم سے ناراض ہو جائیں گے، اسی لیے کہ بہتر ہے کہ تم لوگوں سے ملاقات کر کے معافی تلافی کرنا۔ اس کے بعد موچی جب صبح اٹھا پورے گاؤں کا چکر لگایا، سب سے معافی مانگی، بستی سے باہر گیا اور اس نے آبادی سے باہر ایک دروازے پر جا کر دستک دی۔ جیسے ہی دروازہ کھٹکایا اندر سے آواز آئی کہ کون؟ غریب موچی نے اپنا نام بتایا۔ اندر سے آواز آئی کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ دراصل حج کے لیے جا رہا ہوں، بس آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ سن کر موچی کہنے لگا، کیوں سارے مرد کہیں گئے ہوئے ہیں؟ تو خاتون نے کہا کہ یہ نہ پوچھو، صرف تمہارے سوال کا جواب تمہیں مل گیا ہے اور یہاں سے چلے جاؤ۔ جب وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف پلٹنے لگا تو اسی مکان کے اندر سے گوشت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ واپسی اسی دروازے پر آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ میرے بھائی تمہارے لیے یہ گوشت حرام ہے، ہمارے لیے یہ گوشت حلال ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس موچی کے دماغ میں مانو کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی پڑھتے ہو؟ خاتون نے کہا جی ہاں۔ اس نے پوچھا مسلمان ہو؟ خاتون نے کہا جی۔ تو موچی کہنے لگا جب تم مسلمان ہو کلمہ نبی کا پڑھتی ہو تو تمہاری اور ہماری شریعت الگ الگ نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے سب کے لیے ایک جیسا۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ نہ پوچھو، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ اس نے پوچھا بتاؤ تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے؟ وہ گوشت تمہارے لیے حلال ہے اور ہمارے لیے کیوں حرام ہے؟ خاتون کہنے لگی اگر سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، جو گوشت میں پکا رہی ہوں جس کی خوشبو تمہیں آ رہی ہے یہ مردہ جانور کا گوشت ہے، اور شریعت میں بلا عذر مردار کھانا حرام ہے، لیکن اگر جان پر نوبت آ جائے تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے شریعت نے مردار کھانے کی اجازت دی ہے۔ اتنا کھا سکتے ہیں جس سے انسان کی جان بچ جائے۔ اے آنے والے مسافر، میرے گھر کے اندر پریشانیاں ہیں، بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کوئی کمانے والا مرد نہیں ہے، ہمارا کئی دنوں سے جب بیٹیوں کی حالت ایسی ہوئی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب اگر انہیں کچھ کھانے کو نہ ملے گا تو یہ مر جائیں گی، تو پھر میں مجبور ہو کر گھر سے باہر نکلی تاکہ بھوک کی تلاش کو ختم کر سکوں۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب ہمت نہ ہوئی تو میں نے ایک مرا ہوا جانور دیکھا، اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے آئی ہوں، پکا کر انہیں کھلا سکوں اور ان کی جان بچا سکوں۔ اس موچی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ زاروں کی طرح رونے لگا۔ وہ واپس جانے لگا۔ اندر سے خاتون کی آواز آئی، جب میں پہنچوں تو ہمارے آقا نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام کہہ دینا اور ساتھ ہمارا حال بتا دینا۔ اس موچی نے یہ جیسے ہی یہ لفظ سنا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، فوراً اپنے گھر کی طرف واپس آیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے جتنا زیادہ راہ جمع کیا، جو سواری جو جانور تھا وہ سب کچھ اس نے بیچ دیا اور سارا پیسہ لے کر اس کی چوکھٹ پر رکھ دیا اور دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا کہ بہن میرا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اس عورت نے کہا یہ کیا ہے؟ موچی نے کہا میں حج کے لیے جا رہا تھا، میں نے جو کچھ بھی اپنے سفر کے لیے جمع کیا تھا وہ سب آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا، آپ اسے قبول کر لیں تو آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ اس عورت نے کہا آپ تو حج کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ کے حج کا کیا ہوا؟ وہ کون
موچی کہنے لگا اور رونے لگا کہ آپ کو یوں روتا ہوا اور بھوکا تڑپتا چھوڑ کر میں مدینہ منورہ چلا بھی گیا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا کیا منہ دکھاؤں گا؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا اس عورت کو بھوکا تڑپتا چھوڑ کر میرے پاس آئے ہو، مجھے تیری سلام کی ضرورت نہیں، تو آپ بتائیں میں اپنا منہ لے کر کہاں جاؤں گا؟ اس موچی نے کہا زندگی رہی تو حاضری پھر ہو جائے گی، اگر آپ میرا تحفہ قبول کر لیں یقیناً میری دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے گی، میری آخرت میں بھی کامیابی ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف پلٹ آیا۔ اس کی بیوی کہنے لگی کہ سرتاج تم نے تو ستم کر دیا۔ اس نے کہا کیوں؟ بیوی نے کہا وہاں تو لوگ نصیب والے جاتے ہیں اور تم نے جاتے ہوئے جان بوجھ کر اپنے سفر کو ضائع کر دیا۔ اس نے پوری کہانی اپنی بیوی کو سنا دی، لیکن محلے والوں اور گاؤں والوں کو جا کر اس عورت کی کہانی سنانا اسے اچھا نہ لگا۔ کسی سے بتانا کہ ایک عورت کو میں سارا مال دے آیا ہوں؟ ہمت نے جواب دے دیا، چپ ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ بچے گھر سے نکلتے تو لوگ تمہارا باپ بڑا بیکار آدمی مدینہ منورہ جا رہا تھا جہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، اور جاتے جاتے اس نے سفر کا ارادہ ختم کر دیا۔ محلے میں لوگ آتے جاتے تانا دینے لگے تو اس نے غیرت کے مارے اپنا گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ جب تک لوگ حج کر کے واپس نہیں آتے اس نے دروازہ نہ کھولنے کا ارادہ کر لیا۔ محترم ناظرین، اسی سال خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی حج پر گئے ہوئے تھے۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ کی حج سے واپسی کی رات آئی، آپ کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ حضرت چلیے بازار سے کچھ سامان خرید لیتے ہیں تاکہ تحفے کے طور پر لوگوں کو دیا جائے۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی کہنے لگے کہ جاؤ، تمہیں سامان خریدنا ہے تو خرید لو، میں رات کعبہ کے صحن میں بیٹھ کر گزار دوں گا، خدا جانے دوبارہ اس حرم کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ لوگ تو وہاں سے چلے گئے مگر آپ حرم شریف میں عبادت کرنے لگے۔ وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر تھا، آپ نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس سال کتنے لوگ حج کرنے کے لیے آئے تھے؟ دوسرا کہنے لگا کہ 2 لاکھ لوگ حج کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے کتنوں کا حج قبول کیا؟ ایک فرشتہ کہنے لگا اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول کر لیا۔ اس نے کہا کہ آخر اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج کیسے قبول کر لیا؟ تو پہلا فرشتہ کہنے لگا کہ ایک ایسا بھی حاجی ہے جو اس سال حج کرنے کے لیے نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان 2 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ سنا میرے دل میں حسرت پیدا ہوگی۔ ایسا کون سا شخص ہے جو چل کر مدینہ منورہ تک بھی نہیں آیا، جس نے حرم کا طواف بھی نہیں کیا، جو منع میں بھی نہیں گیا؟ آخر وہ کون ہے جو عرفات میں بھی نہیں گیا؟ اور بنا حج ادا کیے ہی اللہ نے اس کی برکت سے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جگہ سے اٹھا فرشتوں کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس کا پتہ بتاؤ کہ وہ کون لوگ ہیں، کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ شہر بغداد میں فلاں مقام پر ایک بستی ہے، وہاں پر وہ شخص رہتا ہے۔ خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے قافلے والوں سے کہا کہ تم سب اپنے گھر واپس چلے جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا، میں اللہ کے ایک نیک بندے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے سفر کیا اور بغداد شہر پہنچ کر آپ نے اس بستی کو تلاش کیا جہاں کا حوالہ فرشتوں نے دیا تھا۔ آپ نے جا کر اس موچی کا پتہ پوچھا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے مل کر آپ کیا کرو گے؟ آپ نے فرمایا اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہنے لگے کہ وہ تو بڑا ہی بدبخت انسان ہے، آخر اس سے آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اتنا سننا تھا خواجہ قطب الدین مختار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ فرمانے لگے کہ اے لوگو، تم لوگ نہیں جانتے اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں، اسے گالی نہ دو، اسے برا بلا نہ کہو، اس کو پریشان کیوں کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت جی بات گالی کی نہیں، وہ اتنا بدبخت ہے جو منظوری کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا، اسے اگر گالی نہ دے تو اسے کیا کہیں؟ خواجہ قطب الدین مختار کاکی فرماتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو؟ پہلے مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ، تم کیا جانو کہ وہ کون ہے؟ خواجہ قطب الدین مختار کاکی اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر اس کے دروازے پر آئے۔ آپ نے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کہ کون؟ آپ نے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آئی۔ اس نے کہا محترم دروازہ نہیں کھل سکتا، اگر دروازہ کھولوں گا تو بستی والے تانا دیں گے، برا بلا کہیں گے، گالیاں نکالیں گے، میرے بچوں کو گاؤں والوں
میں گالیاں تک دیتے ہیں، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا، مجھے نہیں جانتے، میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے حرم شریف سے سیدھا تمہارے پاس آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ موچی نے کہا کہ حضرت آپ کو آنے کی اجازت ہے، آپ کے علاوہ اندر اور کوئی نہیں آ سکتا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں اکیلا ہی اندر آؤں گا، میرے ساتھی اور کوئی نہیں آئے گا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا اس نے دروازہ کھول دیا، آپ اندر تشریف لے گئے اور اس کو کہنے لگے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ کہنے لگا، حضرت میں تو بڑا گناہ گار ہوں اور میں بہت بڑا پاپی ہوں، آپ اتنی دور کیوں آئے؟ اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے، مجھے بتا تو صحیح، وہ تیری کون سی ایسی نیکی ہے جو تو کر کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ تو نے کون سی ایسی عبادت کی ہے جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا؟ اتنا سننا تھا کہ موچی کی چیخیں نکل جاتی۔ وہ رو کر کہنے لگا کہ حضور یہ بات دوبارہ مت کہیے گا، ابھی تو گاؤں والوں صرف گالیاں دیتے ہیں، تانے دے رہے ہیں، اگر کسی کو یہ بات معلوم پڑ گئی تو وہ لوگ مجھے مارنا شروع کر دیں گے۔ خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہ سنو، میں نے اپنی کانوں سے یہ سنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تیری برکت سے اس سال حج کرنے والے 2 لاکھ حاجیوں کے حج کو قبول کر لیا۔ اتنا سننا تھا کہ موچی رو رو کر کہہ رہا تھا کہ حضور آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، میری بستی میں کسی کو آپ یہ بات نہ بتائیں، اللہ نے میرے اس عمل کے بدلے، میری اس نیکی کے بدلے، میرے حج کے بدلے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ میں نے قسم دے کر آپ کو وہاں سے واپس کیا، مگر اس کے دل میں خیال تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میں تو حج کے لیے بھی نہیں گیا، میرے بدلے میں 2 لاکھ حاجیوں کا حج کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی ہی تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ موچی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، آپ کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ ارشاد فرماتے میں اڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم نے حج پر جاتے وقت اپنے حج کا سارا پیسہ ایک غریب عورت کی قدموں پر لٹا دیا، اور جب بختیار کاکی نے تجھے بتایا تجھے یقین نہیں آیا، یہی وجہ ہے کہ تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ بختیار کاکی نے تجھے جو کچھ بتایا وہ بالکل صحیح ہے، اگر تو حج کرنے کے لیے نہیں گیا لیکن تو نے اپنے حج کا سارا پیسہ ایک غریب کی خدمت میں پیش کر دیا، اللہ رب العزت کو تیرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے تجھے حج کیے بغیر ہی حج کا ثواب عطا کر دیا۔ تیری اس نیکی کی برکت توفیق اللہ تعالیٰ نے حج ادا کرنے والے تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عمل وہی پسند کیا جاتا ہے جو کسی مسلمان کے دل کو سکون اور راحت پیدا کرتا ہے۔ دوستو، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہر ویڈیوز کو لائک کیجئے۔ شکریہ۔